اکانومی والا ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست، تھاٹ فل اور فیسکنیٹنگ ٹیڈ ٹاک ویڈیو کا ریویو شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس کا ٹاپک تھا لکس ارینٹ ایوری تھنگ، بلیو می آئی ایم ماڈل، اور اس کی اسپیکر تھی وہ تھی کیمیرون ریسل۔ اور یہ جو ٹیڈ ٹاک ویڈیو تھی یہ کافی زیادہ، بہت زیادہ نالجیبل، اور یہ جو پوائنٹ آف ویو تھا، جو لوگ دوسرے لوگوں کو ان کی ڈریسنگ سے، ان کے ایکسٹیریئر سے ان کو جج کرتے تھے، ان کی جو ہے سوچ بدلنے والی ٹیڈ ٹاک ویڈیو تھی۔ اور واقعی ہی اس ٹیڈ ٹاک میں انہوں نے اتنا اچھا ایکسپلین کیا، اتنے اچھے سے چیزوں کو ڈیفائن کیا کہ کوئی بھی چیز مشکل لگی ہر چیز آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور سچ بتاؤں، جب میں نے اس ٹاک ویڈیو کا شروع میں ٹائٹل دیکھا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی فیشن کے بارے میں، کوئی ماڈلنگ کے بارے میں، یا پھر اس طرح سے کسی بھی بیوٹی کے چیز کے بارے میں ٹیڈکس ویڈیو ہوگی۔ لیکن جب میں نے اس ٹاک کو سنا، اس کو اچھے سے سمجھا، تو یہ اس سے زیادہ، کئی زیادہ جو ہے متاثر کر نکلی۔ اور اس ٹاک کے اندر فرسٹ آف آل جو اسپیکر کیمرون رسل تھی، وہ ایک پروفیشنل ماڈل ہیں جو کہ اس ٹیڈ ٹاک کی شروعات کچھ عجیب طریقے سے کرتی ہیں۔ وہ اسٹیج پر ایک خوبصورت ڈریس میں، ایک بہت ہی پیارا اور زبردست ڈریس ہوتا ہے، اس کے اندر آتی ہیں ہائی ہیلس کے ساتھ، اور کچھ انٹری کرتے ہیں اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ وہ ماڈل ہیں، بٹ کچھ ہی سیکنڈ کے بعد ان کی ڈریس چینج کر دیتی ہیں، اور تھوڑی سی مطلب عجیب اور تھوڑی بری اور تھوڑی بیڈ کنڈیشن کی ڈریس پہنتی ہیں اور اچھی نہیں لگ رہی ہوتی بالکل، تو وہ آ کے اسٹیج پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو یہ چھوٹا سا جو عمل تھا، یہ اتنا ایک طاقتور میسج دیا گیا تھا کہ ہمارا دیکھنا، جو ہمارا دیکھنا کتنی جلدی بدل سکتا ہے، لیکن یہ ہماری اصل پہچان نہیں ہوتی۔ کہ بہت سے لوگ ان لوگوں کو ڈریسنگ سے جج کرتے ہیں، ان کے کریکٹر سے نہیں جج کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کا ایکسٹیریئر نہ دیکھیں، ہم لوگوں کی ڈریسنگ نہ دیکھیں، ڈریسنگ سے لوگوں کو نہ جج کریں، بلکہ ہم ان کے کریکٹر سے ان کو جج کریں کہ کس طرح کا کریکٹر ہے، کس طرح کا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بات بتائی کہ ہماری سوسائٹی کی کس قدر زیادہ اہمیت صرف ظاہری خوبصورتی کو دیتی ہے، کہ کیمرون نے کہا کہ انہیں زندگی میں بہت سی زیادہ سہولتیں اور مواقع صرف اس لیے ملے کیونکہ یہ ایک خاص طور طریقے سے نظر آتی ہے۔ انہوں نے بالکل صاف کہا کہ ماڈلنگ ان کا کوئی خواب نہیں تھا، بلکہ وہ بس ایک جینیٹک لاٹری جیت گئی تھی، مطلب کہ وہ لمبی دہلی اور وہ چہرہ رکھتی تھی جو فیشن انڈسٹری کو پسند آتا ہے، تو اور اسی وجہ سے ان کے لیے ایسے دروازے کھلے جو دوسروں کے لیے نہ کھلتے۔ تو ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بڑے سچائی سے بتایا کہ ماڈلز اکثر بہت غیر محفوظ لوگ کے ہوتے ہیں، انسپائر ہوتے ہیں، اور یہ عجیب نہیں لگتا، کیونکہ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی خوبصورت ہے تو ہمیشہ وہ اعتماد ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فیشن انڈسٹری نے انہیں ہمیشہ دباؤ میں رکھتی ہے، کیونکہ مزید پتلے ہوں، مزید جوان لگیں، ہمیشہ پرفیکٹ نظر آئیں، یہ دباؤ انہیں اندر سے زیادہ غیر محفوظ بنا دیتا ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ میگزین کو پر کر جو پرفیکٹ تصویریں نظر آتی ہیں وہ حقیقت نہیں ہوتی، وہ بس میک اپ آرٹسٹ اور جو لائٹنگ، فوٹوگراف اور فوٹو شاپ کی دین ہوتی ہے، اس کی ساری کمال ہوتی ہے۔ تو اصل زندگی میں وہ ویسی دیکھتی ہیں جیسے ان تصویروں میں یہ بات واقعی آنکھ کھول دینے والی تھی، کیونکہ یہ ہمیں روزانہ میڈیا ہمیں دھوکہ دیتا ہے۔ تو جو سب سے بڑا سوال تھا وہ یہ تھا کہ ایک اور اہم نکتہ جو انہوں نے اٹھایا کہ وہ پریویلیج تھا، سہولت یا برتری۔ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، ان کی خوبصورتی نے انہیں فائدہ دیا، لیکن انہوں نے یہ کمائی نہیں تھی، یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی، یہ انہیں بس ملی تھی۔ جب ایک چیز نیچرل مل جاتی ہے تو اس طرح سے ملی، کیونکہ بہت سے لوگ جو زیادہ ذہین ہوتے ہیں، محنتی ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، انہیں وہی موقع نہیں ملتے، کیونکہ وہ سوسائٹی کے خوبصورتی کے معیار پر پورے نہیں اترتے۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو اس ٹیڈ ٹاک کا جو مجھے جو سب سے بڑا سبق ملا ہے وہ یہ کہ ہمیں نہ تو خود کو اور نہ ہی دوسروں کو اپنی صرف ظاہری حسن کے ذریعے، ڈریسنگ کے ذریعے بنیاد پر رکھنا چاہیے۔ ہمیں خوبصورتی وقتی ہے اور یہ وقت کے ساتھ پر ختم ہو جاتی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہمارا کردار، ہمارا خیالات اور ہمارا برتاؤ۔ کیمرون رسل نے اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھایا اور اس کو یہ دکھایا کہ خوبصورتی سب کچھ نہیں ہے، اور میں اس بات کی بہت عزت کرتا ہوں۔ تو مجھے یہ بھی اچھا لگا کہ ان کی گفتگو بہت سچی اور سادہ تھی، اور وہ متاثر کرنے نہیں آئی تھی بلکہ بس اپنی حقیقت شیئر کرنے آئی تھی۔ یہ چیز اس ٹیڈ ٹاک کو ریلیٹیبل بناتی ہے،
کہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہم سے بات کر رہی ہیں، نہ کوئی لیکچر دے رہی ہیں بلکہ ہم سے ڈائریکٹ کنورسیشن کر رہی ہیں، کیونکہ ہم سب یہ ریل لائف میں کرتے ہیں، ہم سب کے ساتھ یہ ریلیٹ کرتی ہیں۔ سو کرس ٹیڈ ٹاک کا جو کوئی مین خلاصہ میرے مطابق ہوگا تو یہ ہوگا کہ اگر اس میں کوئی بھی سمجھی ہو یا پھر سمیٹ ہو تو یہ ہمیں خود کو کبھی بھی سوشل میڈیا، ٹی وی یا میگزین پہ نظر آنے والی فیک امیجز سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی اصل ویلیو، اپنی صلاحیتوں، مہربانیوں اور اقدار میں تلاش کرنی چاہیے، کیونکہ آخرکار شکل و صورت صرف آغاز دے سکتی ہے، لیکن انسان کی اصل قیمت سے اخلاق و کردار میں۔ تو آخر میں مجھے ٹیڈ ٹاک ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی۔ ایمان اور وہ جو اسپیکر تھی وہ زیادہ ایمان تھی اور دل کو چھو لینے والی ٹیڈ ٹاک تھی، اور یہ ہمیں ایک ایسی یاد دہانی دلاتی ہے جو کہ آج کے دور میں بہت ضروری ہے، جہاں سوشل میڈیا ہمیں اکثر سے ظاہری چیزوں میں پیچھے بھگا دیتا ہے۔ سو کیمرس اور رسول کا میسج بالکل صاف تھا، لکس ارنٹ ایوری تھنگ۔ سو شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے سنا اور میری ٹیڈ ٹاک ویڈیو پہ اہمیت دی اور پوری ٹیڈ ٹاک ویڈیو دیکھی، اور امید ہے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی چینج ہوا ہوگا کہ جیسے آپ لوگ پہلے دیکھتے تھے اور اب کیسے دیکھتے ہیں۔ سو میں ملوں گا آپ کو ایک نیکسٹ ٹیڈ ٹاک ویڈیو کے ریویو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آخر میں مل کے نعرہ لگائیں گے پاکستان زندہ باد۔ ٹیک کیئر آف یو، اللہ حافظ، انٹل نیکسٹ ٹائم۔